السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان و فیضان مرشد عبد حیدر۔ لیلۃ القدر کی حقیقت آیت ہے، اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ یہ سورۃ قدر میں 2 نمبر آیت ہے تقریباً۔ کسی کو نہیں پتہ کہ شب قدر کیا ہے، بس نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ جی، جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم کو کیا پتہ اس کی کہ کیا ہے شب قدر، تو عام انسان کو کیا پتہ کہ کیا ہے؟ بس کوئی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ کبھی وقت ہوا، اجازت ہوئی تو بتائیں گے کہ شب قدر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں جی اس رات قرآن نازل ہوا، لیکن اس رات تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، قرآن کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا، وہ تو ایک صورت آیت کر کے نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کی جو پہلی آیت ہے وہ اقرا پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، ٹھیک ہے، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، وہ اس رات تو نازل ہی نہیں ہوئی۔ دوسری جو آیت ہے، جو آخری آیت ہے، وہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے دین اسلام مکمل کیا، وہ والی آیت ہے، اور وہ بھی غدیر کے موقع پہ آئی ہے، وہ بھی اس رات میں نہیں آئی۔ بات سمجھ میں؟ اچھا، دونوں ہی اس رات میں نازل نہیں ہوئی، قرآن ایک رات میں نازل ہوا ہی نہیں، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، ویسے ایک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 27ویں روزے کو شب قدر منائی ہی نہیں گئی، جی، اور نہ ہی خلفائے راشدین کے دور میں یہ منائی گئی۔ دیکھیں، یہ میں نے بات کہہ دی ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا منائی گئی ہے تو مجھے مستند کتاب سے اس کا حوالہ بھیج دیں، بس زیادہ بات نہیں اور نہ زیادہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ منائی گئی ہے تو کم از کم آل رسول صلی اللہ علیہ، پہلے میں ترجیح دوں گا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے، کہ مجھے ادھر سے دکھائیں کہ یہ 27ویں رات شب قدر لیلۃ القدر منائی گئی ہو، ٹھیک ہے، اس رات کو۔ دوسری بات، مجھے دوسری کتابوں سے ہی حوالہ دے دیں، چلو پھر بھی کچھ تسلی ہو جائے گی، لیکن میں ترجیح دوں گا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن افضل ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آف کورس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی افضل ہیں، کیونکہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں تو انہوں نے بتایا اللہ ہے، انہوں نے بتایا یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا قرآن ہے۔ اگر انہوں نے فرمایا نا کہ قرآن ہے، اللہ ہے، تو ہم نے ان کی زبان مبارک پہ عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن افضل نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے تب شب قدر کیوں نہیں منائی گئی؟ نہیں نہ مناتے لوگ، اس رات کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک کی نہیں مناتے لوگ۔ وہ کیا ہو گیا، جب سنی منا لیتے تو باقی کتنے سارے لوگ ہیں جو نہیں مناتے اس رات بھی، یا خوشی نہیں مناتے۔ مقصد بات کرنے کا، اور کتنی خوشیاں آئی ہیں نہیں منائی گئی، یہ شب قدر ہی کیوں منائی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ جب لکھا ہوا ہے، جو حوالہ ملتا ہے کہ شب قدر مولا علی کی شہادت کے بعد مولا علی کے دشمن کو جب خبر ملی نا، جیسے ہی مولا 21 رمضان کو شہید ہوئے، تو دور تھا، سفر کافی دور تھا مولا علی کے جو دشمن کا، وہ جب 2 4 5 دن میں اس کے پاس خبر پہنچی نا کہ مولا علی شہید ہو چکے ہیں، تو پھر اس نے خوشیاں منائیں، اس نے اس رات ذکر کا، نوافل کا اہتمام کیا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو مطلب خوشیاں منائی، اس نے اس خوشی میں منائی کہ میرا دشمن جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ وہ تو قتل ہی کہے گا نا، وہ تو مارا گیا ہی کہے گا، وہ شہید تھوڑا کہے گا مولا علی کا دشمن جو تھا۔ لہٰذا اس نے اس چکر میں جو نا اس رات کا اہتمام کیا، شب قدر کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ اور آگے بہانہ ڈالنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے، حالانکہ قرآن تو کتابی شکل میں ایک بار میں نازل ہی نہیں ہوا۔ بات وہ جب بھی تحقیق کریں گے بات غلط ہی نکلے گی ان کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر بات وہی ہے کہ بحث نہیں کرنی جناب، آپ نے پہلے حوالہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ نبی پاک کے دور میں بھی بنائی گئی ہے، خلفائے راشدین جو آپ کی نظر میں ہیں، جو بھی ہیں، یا مطلب مولا علی تک تو آپ مانتے ہیں نا خلفائے راشدین، چلو ان کی کوئی دکھا دیں، کہ سیرت سے دکھا دیں کہ انہوں نے اس رات کو اہتمام کیا ہو، اور مستند کتاب سے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کم از کم اہل بیت کے فرمان سے میں زیادہ ترجیح دوں گا، لیکن اگر اب آپ کو اہل بیت کا فرمان نہیں ملتا تو چلے آپ مجھے دوسری کتاب سے ہی حوالہ دے دیں، وہ بھی کچھ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اوہو، بات سمجھ گئے میری؟ باقی میں نے جہاں تک مجھے تھوڑا سا نالج ہوا ہے، علم ہوا، میں نے وہ آپ سے بات شیئر کر دی ہے۔ اب
دیکھیں ہم تو مناتے رہے ہیں، ہم تو پچھلے سال بھی منائی تھی، پچھلے سے پچھلے سال بھی منائی تھی، لیکن اب جب تھوڑی سی معرفت آ گئی ہے، مطلب تھوڑا سا پتہ چلا تو پھر اس بات سے تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں، ورنہ ہم تو آج تک مناتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اب میری بات پہ غصہ نہیں کرنا جناب، آپ نے مجھے حوالہ لے کے دینا ہے جی، کہ یہ نبی پاک کے دور میں منائی گئی، کم سے کم نبی پاک کے دور میں تو منائی جانی چاہیے تھی نا جی، اور بعد والی بھی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن کم سے کم نبی پاک کے دور میں منانی چاہیے تھی، چلو وہ بھی تھوڑی سی رعایت دے دی، مجھے خلفاء راشدین کے دور میں ہی دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بعد میں سٹارٹ ہوئی ہے یہ رات، بات سمجھ گئے میری؟ باقی تحقیق کرنا آپ کا حق بنتا ہے اور کرنی چاہیے بھی، غصہ کرنے سے بہتر ہے تحقیق کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایسے مارے جائیں آپ بھی، لکیر کے فقیر نہ بنیں۔ اب یہ جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تحقیق کرنی آسان ہے، کچھ تحقیق بھی کر لیا کریں، کوئی حلال کی کما کے بھی کھا لیا کریں، دوسروں پہ ٹکڑوں میں پلنے کی کوشش نہ کیا کریں، کبھی خود بھی تحقیق کر لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ زبان سے بات کر دینی بڑی آسان ہوتی ہے، یہ بندہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا، کیا کیا کہہ دیتا، وہ بھائی تحقیق تو کرو پہلے جا کے، ٹھیک ہے۔ دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو تحقیق کرنے کے بغیر ایک دوسرے کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ تحقیق کرو، اگر میری بات صحیح ہوئی تو مان لینا، اگر غلط ہوئی تو کہہ دینا بھائی دیکھو حوالہ موجود ہے، آپ نہیں مان رہے تو پھر ہو سکتا ہے میں معذرت بھی کر لوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فی الحال حب علی رحمۃ اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔